बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 3 मार्च है, साल 2022। तहरीकी अदम एतमाद के ऐलान के 24 घंटे के अंदर कप्तान और उनकी टीम ने फजल रहमान को रुसवा करके रख दिया है। अपोजिशन जमातों में एक मरतबा फिर फड्डा पड़ गया है। आम तफसील है आपके सामने रखूंगा। साबक आला फौजी अफसरान इमरान खान के हक में बोल पड़े हैं। अपोजिशन जमातों का एजेंडा बेनकाब करके रख दिया है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान आम मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। एक और आलमी एजाज आज पाकिस्तान के नाम हुआ है। इसी खुशखबरी से इस वीडियो का आगाज करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बिलियन ट्री मंसूबा, यहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे एंकर, सहाफी और सियासतदानों ने इस पर बड़ी तनकीद की, करप्शन के इल्जामात भी लगाने की कोशिश की, लेकिन वजीर आजम इमरान खान डटे रहे। पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मंसूबे को फैलाया गया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक आम मुआहदा किया। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे इदारों ने इसको सराहा और भी आलमी इदारों ने तारीफ की और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को आज एक बड़ा एजाज दिया गया है। मुल्की तारीख में पहली मरतबा 193 ममालक जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर है, उनके अंदर पाकिस्तान 8 रुकने ग्लोबल माहौलियाती काबीना का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तानी वजीर मलक अमीन असलम अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती असम्बली के नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। इंतखाबी अमल में 193 ममालक के माहौलियाती वज़रा ने हिस्सा लिया है, यानी 193 ममालक ने बाकायदा इंतखाब करके पाकिस्तान को ये नंबर दिया है। क्यों कि पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली के लिए इंतहाई आम रोल प्ले किया है और इसकी कोशिशें जारी हैं और अब दुनिया इससे इस्तेफादा करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये एजाज जो है वो इमरान खान की वजह से एक बड़ा सॉफ्ट इमेज दुनिया के अंदर इस हवाले से जाता है। पाकिस्तान के अंदर आपको इल्म है कि आज उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं वो आला सती वफद के हमरा, मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान, हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रात समेत वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं। वजीर आजम ने बड़ी अच्छे तरीके से उनको एयरपोर्ट पर वेलकम किया है, चकलाला एयरबेस पर, और फिर उनको प्रोटोकॉल दिया है। आपको इल्म है सेंट्रल एशिया के ममालक की अब अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान और तालिबान की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ये जितने ममालक हैं उनको शामिल करके ये 90 अरब डॉलर से ज्यादा की मार्केट है जिसके अंदर पाकिस्तान एक्सेस करने जा रहा है। और इसके अंदर एक आम मुआहदा ये है कि अब उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेन के जरिए सफर मुमकिन बनाया गया है और इसके अंदर मौसमियाती तब्दीली समेत 8 मुआहदे जो मफाहमत की यादाश्तें हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं। आलामिया के मुताबिक कौमी टेलीविजन और रेडियो कंपनी और पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के दरमियान टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे के अंदर तावन के अंदर भी हुआ है, सियात और सपोर्ट्स के अंदर भी हुआ है, मजहबी अमूर और बैन अल मज़ाहिब आंगी के दरमियान भी मजहबी ज़ियारत और सियात की फरोग पर भी मुआहदा हुआ है। और इस दौरान जो है माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबे में तावन पर हुआ है। रेलवे की हवाले से आज मुआहदा हुआ है। तजारती एतबार से अब्दुल रज़ाक दाऊद और उनके जो वजीर हैं उन्होंने दस्तखत किए हैं। तो उज़्बेकिस्तान के साथ तजारत भी बढ़ेगी। कौमी सलामती पर भी मुआहदा हुआ है। वजारत रेलवे के दरमियान और वहां की वजारत ट्रांसपोर्ट के दरमियान भी ये आम मुआहदा हुआ है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ताशकंद सिटी और इस्लामाबाद सिटी की इंतजामिया के दरमियान भी मफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। तो पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी खारजा पॉलिसी है वजीर आजम इमरान खान की क़यादत के अंदर हम देख रहे हैं, जिस तरह रशिया, चाइना और इसके साथ ही अब जर्मनी का विजिट होगा और जहां जहां भी वजीर आजम जा रहे हैं वो नवाज शरीफ की तरह कोई फजूल विजिट नहीं कर रहे कि किसी तरह लंदन का चक्कर दरमियान के अंदर निकल जाए। वो हम वहां जाते हैं जहां पर बाकायदा पता होता है। और आज जिस तरह उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तारीफ की है, पाकिस्तान का जो मसला है कश्मीर है और आम इशूज और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उस पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो फतह है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आपके सामने मैं इस वक्त रखना चाहता हूं वो इंतहाई आम है। वो ये कि साबिक फौज के जो आला अफसरान हैं वो ये समझ रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इस खास माहौल के अंदर अपोजिशन जो तहरीक बपा कर रही है, मुमकिना तौर पर मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं, जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिकन और मगरबी लाबिद वो ये नहीं समझती कि वजीर आजम इमरान खान को रहना चाहिए। वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तब्दीली चाहती हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हारून असलम है, ये बड़े सीनियर फौजी लीडरशिप है और जनरल रहील शरीफ
اگر آرمی چیف نہ بنتے تو یقیناً یہ اس دوڑ کے اندر شامل تھے. ابھی چند سال پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں جس طرح کی ہائپ بن گئی ہے عمران خان کے خلاف یہ نارمل نہیں ہے, یہ بلکہ رجیم چینج ہے. اور یہ ایسے ٹیکٹس امریکہ اور اس کے الائز یوز کرتے ہیں. عمران خان کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں اور جو کیونکہ بیکاز ان کی جو پالیسیز ہیں آر اگینسٹ دیئر ریجنل اینڈ گلوبل انٹرسٹ, ان کے جو اس خطے کے اندر مفادات ہیں, عمران خان اس کے درمیان بڑی رکاوٹ بن گیا ہے. اس لیے وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری ڈیپ سٹیٹ شوڈ ایکٹ ان نیشنل انٹرسٹ, یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اب ان کو قومی مفاد کے تحت وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم جو ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, اور اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر فاروق حمید خان, یہ بھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے, تجزیہ کار ہیں, ٹی وی پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سنسیئرلی ہوپ our elite intelligence agencies investigates evidence of foreign support funding for opposition move. تو ہماری ایجنسیز کو اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کہیں بیرونی فنڈنگ جو ہے وہ اس اپوزیشن موومنٹ کو تو نہیں دی جا رہی. اور اس کے ساتھ ہی میجر محمد عارف ریٹائرڈ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے بالکل درست فرمایا, امریکہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کا حکم نہ مانے یا اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے, لہذا وہ اپنے پالتو لوگوں کو حرکت میں لے آیا, کیونکہ فوج تو اب وہ پہلے والی ہے نہیں کہ اس کے کہنے پر مارشل لا لگا دے. بہرحال قوم کے سامنے ان لوگوں کو ظاہر ہونا ہے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں وہ حذف کر رہا ہوں, ویسے تھوڑا سا سخت ہے. اسی طرح ایک اور ریٹائرڈ اعلی آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان ملک وہ کہتے ہیں دیکھا جائے تو عمران خان حکومت پی ٹی آئی نے تقریباً 3.5 سال پورے کر لیے اور اپوزیشن کے لیے بقیہ 1.5 سال صبر کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا. اس وقت اپوزیشن کی عمران حکومت گرانے کی سر توڑ کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ بیرونی قوتوں کو عمران کا دورہ روس اور پاکستان کا چین سے بڑھتا تعلق قطعی پسند نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لایا ہوں, کیونکہ میں نے ویڈیو آج بھی کی ہے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ شاید کچھ طاقتیں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہیں. لیکن ظاہر ہے اس حوالے سے جن کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعتوں نے جو ہائپ بنائی اور جس طرح کی وہ اپنے من پسند صحافیوں کو کچھ چیزیں خبریں لیک کرتے ہیں تاکہ میڈیا کے اندر ان کا تذکرہ ہوتا رہے, لیکن معاملہ بڑا الٹ گیا ہے. اور خاص طور پر اب جب ملاقات ہوئی ہے مونس الہی کی وزیر اعظم عمران خان سے, اور میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم اس معاملے پر اب تپ گئے ہیں کہ چودھری برادران یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں, یہ جو درمیان والا چکر ہے یہ ختم کریں, چونکہ آپ اتحادی ہیں, رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے, تاکہ حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم اس طرح جھک کر کرنے کا قائل نہیں ہے. اور میری وہ بات درست ثابت ہوئی ہے, چونکہ اس وقت تک جو ملاقات ہے وہ ابھی ہوئی نہیں تھی اور شروع ہونے والی تھی جب میں نے ویڈیو بنائی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واضح سٹینڈ جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے جو ذرائع نے مجھے بتایا تھا. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مونس الہی نے باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, ٹویٹ کی ہے اس حق میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے, ہماری فیملی کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اور میں عمران خان پرائم منسٹر سے ملا ہوں, اسد عمر صاحب بھی ساتھ تھے, اور ہم نے مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب پورا جو اتحادیوں پر زور تھا, ممکن ہے پرویز الہی اور باقی ابھی بھی گو مگو کی کیفیت کے اندر اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے رہیں تاکہ ماحول کچھ بھی بن جائے. اب اپوزیشن کے اندر ایک اور معاملہ ہے کہ ڈیڈ لائن 48 گھنٹے کے اندر معاملات کلیئر نہیں ہوئے, نمبرز پورے نہیں ہوئے. اب اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے چونکہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آ رہا ہے, نمبر پورے تھے نہیں. اور اس معاملے کے اندر آصف زرداری اور فضل الرحمان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے سوچا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پر کنونس نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. تو اب اس معاملے کے اندر ہم تو تھرڈ پارٹیز ہیں, یعنی یہاں پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر اتنی سیٹیں نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, وہ تیسری جماعت ہے بڑی, اور فضل الرحمان کے پاس چند MNAs ہیں, تو اب وہ صدر ہیں اتحاد کے. تو اب چونکہ نمبر پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تو دی تھی, لیکن آصف زرداری مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ ذرا ہمارا جو لانگ مارچ ہے
وہ یہاں اسلام آباد میں پہنچنے دیں اور 5 دن تک ہم اس ڈیٹ کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہوئی، اور اب جو اگلا پلان یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کریں گے، اور اس معاملے پر برملا اظہار کیا ہے کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے، ایک تو چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا رہی نون لیگ، یہ انہوں نے طے کیا ہے، اور دوسرا جو کہہ رہے ہیں بہت ساری عاصمہ شرادی اور دیگر کہ مختصر مدت کے لیے بنایا جائے گا، اس کے لیے چودھری برادران کو اتنی قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آلریڈی حکومت میں عہدے انجوائے کر رہے ہیں تو وہ ادھر نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خود رانا ثناء اللہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ نمبر گیم جیسے پورے نہیں ہے اور تیاری ابھی ہماری نہیں ہے، اور لانگ مارچ بھی ہوگا اور تحریک عدم اعتماد بھی آئے گی، تو اتنا یقین ہو تو پھر لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے، جب آپ نے خود ہی حکومت کے اندر آ جانا ہے، عمران خان کا تختہ آپ نے الٹ دینا ہے چند دنوں کے اندر، تو لانگ مارچ کا باب تو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد پہلے کس کے خلاف جائے گی، مشاورت جاری ہے، یعنی ابھی تک فیصلے نہیں ہوا کہ ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف پیش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ٹاپ لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ تحریک عدم اعتماد مناسب وقت پر لائی جائے گی، یہ 3 مہینے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا۔ مہنگائی مارچ اپنے وقت پر ہوگا، مہنگائی مارچ اور عدم اعتماد تحریک یہ دونوں ہوں گے، تو اگر اتنا اعتماد ہے، نمبر پورے ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کے مطابق تو لانگ مارچ کو بھول جانا چاہیے۔ 23 مارچ ابھی بڑا دور ہے، 20 دن باقی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور ان کی عدم اعتماد پیش ہو بھی گئی تو وہ ایک پریشر کے طور پر ہوگی، ناکام ہوگی۔ اسپیکر کے خلاف یہ کوشش کریں گے، خفیہ رائے شماری کے ذریعے شاید یہ کامیابی ہو جائے، اور اس کے اندر کوشش ہوگی حکومت کو اپنی جو کوششیں ہیں وہ آگے بڑھانی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی آج جو مونس الہی سے یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات کامیاب ہو گئی ہے، 2 ٹوک پیغام جو دیا ہے وہ اب کام کر گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کاف لیگ کے لیڈر اب پہلے کی طرح یہ مونس الہی کا انفرادی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ بہرحال فضل الرحمان نے جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم ریکوزیشن پر سائن بھی ہو گئے ہیں، تیاریاں ہو گئی ہیں، MNAs کو کہہ دیا گیا ہے اسلام آباد آ جائیں، اور وہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے اب اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اور کپتان اور ان کی ٹیم نے پورا معاملے کو الٹ کر رکھ دیا، اور فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر رسوا ہو چکے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔